السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج سپریم کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی، مخصوص نشستوں کے سے متعلق نظرثانی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور نور مقدم کیس کی سزا ہوئی، جس میں ظاہر جعفر جو مجرم ہے اس کی سزائے موت برقرار رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس پر، جس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عقیل افضل۔ لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے، فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عقیل افضل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں سبھی، جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا یہ وہی کیس تھا، میں اس کی آج کی سماعت جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں، جس میں مقدمے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر پھوٹ پڑی، جس مقدمے کی وجہ سے چیف جسٹس بننے کی لڑائی شروع ہوئی، جس مقدمے کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ لائی گئی۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ اس مقدمے کے بعد ہوا، ملک میں عدالتوں کی لڑائی شروع ہو گئی، ججز آپس میں لڑ پڑے۔ تو آج کی جو اس کی سماعت تھی وہ بھی بڑی دلچسپ ہوئی۔ سماعت دلچسپ یوں ہوئی کہ جسٹس اس کی سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 11 رکنی بینچ، جبکہ اوریجنلی جس بینچ نے سماعت کی تھی قاضی فائزہ کی سربراہی میں وہ 13 رکنی تھا۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، وہ کل سے اس بات کی ضد کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو دو جج صاحبان جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جائے۔ انہوں نے ڈسمس کر دیے، پھر کیا اچھا، مقصد اب وہی تو بات ہے نا، بینچ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جسٹس امین الدین خان بھی ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو 11 رکنی بینچ بنا ہے یہ ان جج صاحبان کی خواہش پہ بنا ہے۔ یہ ان جج صاحبان، جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کہا کہ انہوں نے فیصلے کر دیے ہیں۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک جج جو ہے وہ تو ہے بھی باہر کے ملک۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ساری کڑیاں میں اینڈ میں ملاؤں گا۔ اس کے بعد جسٹس مسرت علالی نے کہا کہ اگر آپ مجھے ٹکٹ لے دیں تو میں باہر جا کر ان کو جیسا خود جا کر لے آتی ہوں یو ایس اے کا۔ تو اب آپ کو دلچسپ کچھ کڑیاں ملواؤں ذرا، ویسے ہی ذرا کچھ چیزیں ہیں جو اوریجنل مخصوص کے نشستوں کے مقدمے میں بھی ملتی تھی، یہاں پر بھی ملتی تھی۔ وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے جس دن سب سے پہلے حکم امتناعی دیا اور اس حکم امتناعی کے دن کے بعد پھر وہ باہر چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر سب نے سوال کیا کہ اس حکم امتناعی کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مقدمے کو 2 دن اس کو نوٹس کرتے، 2 دن بعد سن لیتے، کیس کا فیصلہ کر جاتے۔ آپ نے مسئلہ یہ تھا، ان کو شاید ڈر تھا کہ میں اگر حکم امتناعی نہیں دوں گا تو میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا، اور پھر وہ باہر چلے گئے کہ اب تو حکم امتناعی ہو گیا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری جانب جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے بھی لوگوں کا جو خبر سامنے آئی ہے، جو ہیئرنگ سے چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ انہوں نے بھی بیرون ملک جانا تھا، انہوں نے بھی پہلے دن درخواستیں ڈسمس کر دیں۔ اب اس کے بعد وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہ رہی تھیں، انہوں نے بیرون ملک جانا تھا، 2 ہفتوں سے ان کا بینچ نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے باہر جانا تھا تو وہ ڈسمس کر گئیں، اور بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب سے کہہ گئیں، جس پر امین الدین خان صاحب نے کل بھی کہا، آج بھی کہا کہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے فیصل صدیقی صاحب، دونوں جج صاحبان کی خواہش پر یہ 11 رکنی بینچ بنا ہے۔ پھر تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ آپس میں میچ کر رہی ہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات، صرف اتنا ہے کہ اس میں حکم امتناعی تھا، یہاں پر فیصلہ دے چکی فیصلہ ہیں دے جسٹس دیا اور عائشہ وہ ملک۔ باہر چلیں گے، انہوں نے جانا تھا باہر۔ اب فیصل صدیقی صاحب اس پر انسسٹ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں۔ فیصل صدیقی کل سے یہ کیس آرگو کر رہے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں فیصل جاوید، وہ ہمارے میڈیا کے ڈائس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب فیصل صدیقی آرگومنٹس کر رہے تھے تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یار یہ فیصل صدیقی صاحب کیس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ضد کر رہے ہیں کہ ان 2 ججز کو واپس بٹھائیں۔ اچھا، پھر فیصل جاوید اٹھے تھوڑی دیر مقدمہ سننے کے بعد، پھر وہ اٹھے، انہوں نے کہا یار کیا بیکار کیس چلا رہے ہیں، فضول بحث ہو رہی ہے یہاں پہ۔ مطلب وہ بھی فیصل صدیقی کے اس موقف سے آرگو جو تھا وہ ہمیں متفق نظر نہیں آئے، کیونکہ ہمارے میڈیا کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فضول بحث ہو رہی ہے۔ اب آج اس مقدمے میں بھی ہمیں یہ چیز ثابت ہوگی کہ فیصل صدیقی کو جب جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہمیں اس مقدمے میں آپ ان کو بٹھانا کیوں چاہتے ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جج صاحبان واپس آئیں، وہ تو واپس ہم ان کو بٹھا بھی لیں گے تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنا حتمی فیصلہ دے چکے ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے بھی باہر، تو فیصل صدیقی صاحب نے بڑا لائٹلی موڈ میں کہا، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں سزائے موت کے اتنے مقدمات پڑے ہوئے ہیں تو اس مقدمے کو بھی نہ لگائیں، پھر اس کو رہنے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کل سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس مقدمے کی کارروائی آگے نہ چلے، رک جائے کسی طرح سے،
اور یہ جو درخواست بازی کی گئی ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے تاکہ اس کا کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے رک جائے اور یہ معاملہ التوا میں پڑا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو تھوڑا بہت نعرہ مارتی ہے مخصوص نشستوں کا، وہ نعرہ ان کے پاس پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے پاس موجود رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس پہ بہت ہی ویک گراؤنڈ پہ دیا اب گیا، اس پہ بڑا بھی آ ہی جائیں، ویک فیصلہ، اس پہ بھی آ جائیں۔ ہاں، اور یہ ختم ہو جائے گا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ جناب ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 11 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے اور 13 رکنی فیصلہ دے اور 11 رکنی ریویو سنے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا جو کچھ اس کیس میں ہوا ہے ایسا بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جو سارا کچھ کیا گیا اس کیس کے اندر وہ اگینسٹ دی کلاک کیا گیا جا کے۔ اب آپ اس کا جو مطلب لے لیں، مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کیا گیا وہ بھی کوئی آئین اور قانون کے مطابق جن ججوں کی وہ کر رہے ہیں نا، وہ جو 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کوئی قانون اور آئین کے اس کے پابندی کے تحت نہیں کیا۔ وہ ایسا فیصلہ تھا جو اداروں پر لازم نہیں تھا کہ اس فیصلے کو مانا جاتا، کیونکہ بالکل ہی آئین سے متصادم وہ فیصلہ تھا، آئین کی شقوں سے، اور آئین کو ری رائٹ کرنے کے وہ مترادف تھا۔ اور اب تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے تو وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے ایک جا رہے دلچسپ ہیں۔ بات اور ذہن میں آئی، فیصل صدیقی نے کہا کہ جناب ان ججز کو جو ہے وہ واپس بینچ میں لانا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ میں اب کیا کوئی ہم یہ کورٹ 11 رکنی کوئی آرڈر جاری کرے کہ وہ ججز واپس بیٹھیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر، دعوت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ پھر آپ ہی دعوت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد فیصل صدیقی جو تھے وہ مختلف ججمنٹس کا حوالہ دے رہے تھے، تو اتنے میں جب وہ ججمنٹس کا حوالہ دے رہے تھے، جسٹس امین الدین خان شاید بڑے ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں ویسے وہ نارملی، لیکن کیونکہ ایک بلا وجہ کی کھینچا تانی چل رہی ہے، تو جو ایک غالباً پی ایل ڈی 1998 تھی یا 97 تھی، وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے فلاں کیس میں ایسے کیا، تو امین الدین خان صاحب نے وہ کتاب کو یوں بند کیا اور یوں اس کو پٹک دیا، نیچے نہیں پھینکی لیکن ٹیبل کے اوپر پٹک دیا، جسے نظر آتا تھا کہ وہ بھی اب غصے میں ہو گئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ فیصل صدیقی صاحب آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے، آپ اپنے کیس کو قانونی نقطوں کے ارد گرد رکھیں۔ آپ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اور حقیقت وہی ہے کہ اب جج صاحب کے منہ سے وہی کہنا رہ گیا کہ بھائی انہوں نے باہر جانا تھا سیر کرنے یا علاج کرنے یا جو بھی جس بھی مقصد کے لیے جانا تھا وہ کورٹ میں نہیں بول رہے، تو لیکن فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو واپس لے آؤ۔ یعنی وہ پرانے اچھا، فیصلوں کا حوالہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی لڑائی ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ فلاں جج کو نکالا جائے، قاضی صاحب، اب ان کی لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ فلاں جج کو ڈالا جائے، اپنی مرضی کا جج۔ لیکن یہ سنجیدگی کا عالم ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہ اس طرح سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور کیس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے یہ جماعتیں۔ اچھا، سینیورٹی والے معاملے پر آتے ہیں۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی محمد علی مظہر کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی ہے، اور حامد خان نے دلائل دیے ہیں۔ حامد خان نے جو دلائل دیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بامانی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس بامانی مشاورت کی کس قسم کی مشاورت چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حامد خان صاحب کے دلائل کل سے یہ ہیں کہ اس معاملے میں ایگزیکٹو نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کا جو اختیار ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس نہیں، عدلیہ کے پاس ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ججز کے نام جو ہیں وہ نامینیٹ کرنے چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 200 کا ایگزیکٹو نے اس موجودہ کیس کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال کیا ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھیں بار بار ہر بات پر انڈیا کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں تو جج سے مشاورت کا جو ہے وہ کنسنٹ کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، کہ جیسے وہاں تو جس کو دل چاہتا ہے اٹھا کر دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، وہاں پر تو عدلیہ کی آزادی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں فرق نہیں پڑتا، یہاں پر فرق پڑا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارا کا سارا کیس جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، دوسرے دو جج صاحبان بھی تو ٹرانسفر ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حامد خان نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہی لانے کے لیے اور یہاں پر چیف جسٹس بنانے کے لیے کیا گیا۔ جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا، جسٹس شاہد بلال نے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ ججز کی سینیورٹی کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ تو اس پر وکیل نے کہا کہ حامد خان نے کہا کہ بالکل جناب چیف جسٹس نے کرنا تھا۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ججز نے ریپرزنٹیشن اپنے چیف جسٹس کو دی کہ آپ نے سینیورٹی لسٹ غلط بتائی، اور اس پر انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا، اور ان ججز کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ کینسل کر دی گئی، ڈسمس کر دی گئی تھی۔
اب حامد خان کے دلائل مکمل ہو گئے. اس کے بعد عمران خان کے وکیل ہیں غالباً ادریس اشرف صاحب, انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے, لیکن اب اس کی مزید سماعت جو تھی کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. صحیح. اچھا, نور مقدم کیس پہ ذرا شارٹ بتا دیں کہ جسٹس ہاشم کاکڑ نے لیو ان ریلیشن کی تباہ کاریوں کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ کالجز میں آئس کا جو ایک نشہ ہے, جو ایک لعنت ہے, اس کی بات کی, اور سزا کے حوالے سے بتائیں کہ ظاہر جعفر کی تو سزا برقرار رکھی ہے, باقیوں کا کیا ڈیٹیلز ہے؟ سبھی یہ بڑا دلچسپ کیس ہے, بڑا اس معاملے کو اٹھایا گیا سوشل میڈیا پر. نور مقدم اور ظاہر جعفر کا جو تعلق تھا اس کو آج عدالت میں بھی کوشش کرنے کی کہ جناب یہ تو ان کا تعلق تھا, وہ اکٹھے رہ رہے تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. بیسیکلی ظاہر جعفر پر 3 الزامات تھے, اغوا کا, ریپ کا اور قتل کا. اغوا کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 سال کی سزا سنائی ہے ان کو, اور جو ہے ریپ کے مقدمے میں ان کو ٹرائل کورٹ نے جو تھی وہ عمر قید سنائی تھی. ہائی کورٹ نے اس کو قتل میں کنورٹ کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے اس قتل کو سزائے موت کو پھر سے دوبارہ جو ہے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا. پھر جو نور مقدم کا قتل کیا گیا, اس قتل کے پر ٹرائل کورٹ نے بھی سزائے موت سنائی, ہائی کورٹ نے بھی سزائے موت سنائی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سزائے موت سنا دی. چوکیدار اور مالی جو باہر ڈیوٹی کر رہے تھے, جنہوں نے اس حوالے سے پولیس کو آگاہ نہیں کیا, ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے جتنی سزا اندر کاٹ لی ہے وہ کافی ہے ان کے لیے, اب ان کو رہا کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آج کا یہ مقدمہ تھا اس میں جو ایک مرتبہ کوشش کی گئی, ظاہر بات ہے جو ملزم ظاہر جعفر تھا ایک بڑے گھرانے سے اس کا تعلق تھا, ویسے تو نور مقدم کا بھی بڑے گھرانے سے ہی تعلق تھا, لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ میڈیکلی جناب اس کو کہہ دیا جائے کہ جناب یہ تو ان ساؤنڈ تھا, یہ اس طرح نہیں ہوا معاملہ, اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. اور میرے خیال سے جو ایک بڑا اس کا دور تک اثر جائے گا کہ اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اس طرح کے جرائم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو معصوم ڈکلیئر کروا لیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں آج جو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, انہوں نے اس پر بڑا جو ہے وہ بہترین فیصلہ دیا ہے, جس کو ہر طرف سے سراہا جا رہا ہے کہ جناب شکر ہے کسی مجرم کو قتل کرنے پر, ریپ کرنے پر جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئی ہیں. صحیح, بہت شکریہ عقیل افضل صاحب. تو ناظرین, یہ تھی آج کے اہم کیسز کی تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.